بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیٹ کی تاریخ۔ شہزاد منظور۔ جس انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کلائن روک اسٹینفورڈ انسٹیٹیوٹ میں موجود کمپیوٹر پر لاگ ان کرنے کے لیے پریشان تھا، وہی انٹرنیٹ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ پوری دنیا صرف 135 سے 150 گرام کے موبائل میں قید کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ہر ایک نہیں جانتا، یعنی انٹرنیٹ کا آغاز کیسے ہوا، موجد کون تھا، IMP مشین نے دنیا کو کیسے کنٹرول میں لیا۔ انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ جدید دنیا کی تمام ٹیکنالوجی کے ارتقاء انٹرنیٹ کی مرہون منت ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اربوں ڈالر کی موبائل فون انڈسٹری ہو یا ورچوئل ورلڈ، سب انٹرنیٹ کے شاہکار ہیں۔ انٹرنیٹ کی ایجاد کو 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 1969 کے اختتام میں چاند پر انسانی قدم پڑنے کے کچھ ہفتوں بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر لیونارڈ کلائن روک کے دفتر میں ایک سرمئی رنگ کا دھاتی باکس موصول ہوا۔ اس باکس کا سائز ایک ریفریجریٹر جتنا تھا۔ یہ بات عام لوگوں کے لیے حیران کن تھی، لیکن کلائن روک اس سے بہت خوش تھا اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ 60 کی دہائی میں گہرے خاکی رنگ میں لی گئی اس کی تصویر اس کی خوشی کی بخوبی ترجمانی کر رہی ہے۔ وہ تصویر میں کھڑا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی باپ اپنی باصلاحیت اور قابل فخر اولاد کے ساتھ کھڑا ہو۔ کلائن روک نے اپنی خوشی کی وجہ اپنے قریبی احباب کے علاوہ کسی کو سمجھانے کی کوشش کی ہوتی تو شاید وہ سمجھ نہ پاتے۔ کچھ لوگ جنہیں اس باکس کی موجودگی کا علم تھا وہ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ آخر یہ کیا اور اس کا نام کیا ہے۔ یہ IMP تھا، جسے انٹرفیس میسج پروسیسر بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ دیر قبل بوسٹن کی ایک کمپنی نے اسے بنانے کا ٹھیکہ حاصل کیا تھا۔ بوسٹن کے سینیٹر ٹیڈ کینیڈی نے ایک ٹیلی گرام کے ذریعے اس کی افادیت اور ماحول دوست ہونے کا اظہار کیا تھا۔ کلائن کے دفتر کے باہر موجود مشین صرف دنیا میں رہنے والے مختلف لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم کام کر سکتی تھی۔ دنیا میں انٹرنیٹ پہلی مرتبہ کب استعمال ہوا اور اس کا باقاعدہ آغاز کس وقت ہوا، اس کے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بہت سے لوگ اس کی تخلیق میں شامل تھے اور کئی لوگوں نے اس کی تخلیق میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے بہت سے لوگ اس کا آغاز اپنے نام کرنا چاہتے تھے۔ 19 اکتوبر 1969 کو انٹرنیٹ کا آغاز ہوا۔ یہ کلائن روک کا مضبوط دعویٰ ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو پہلی مرتبہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے پیغام ایک سے دوسرے سرے پر بھیجا گیا تھا۔ 29 اکتوبر 1969 رات 10 بجے جب کلائن اس کے ساتھی پروفیسر اور طلباء ہجوم کی صورت میں اس کے گرد جمع تھے تو کلائن روک نے کمپیوٹر کو IMP کے ساتھ منسلک کیا، جس نے دوسرے IMP سے رابطہ کیا جو سینکڑوں میل دور ایک کمپیوٹر کے ساتھ منسلک تھا۔ چارلی کلین نامی ایک طالب علم نے اس پر پہلا میسج ٹائپ کیا اور اس کے الفاظ وہی تھے جو تقریباً 135 برس قبل سیموئل مورس نے پہلا ٹیلی گراف پیغام بھیجتے ہوئے استعمال کیے تھے۔ کلائن روک کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اسے لاس اینجلس میں بیٹھ کر اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں موجود مشین میں لاگ ان کرنا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ کلائن نے جو بھی کیا وہ تاریخ کے ایک عظیم باب کا آغاز تھا، کیونکہ کلائن روک کے
پہلا پیغام بھیجنے کے 12 سال بعد اس سسٹم پر صرف 213 کمپیوٹر موجود تھے۔ 14 سال بعد اسی سسٹم پر 1,60,00,000 لوگ آن لائن تھے اور ای میل دنیا کے لیے نئے دروازے کھول رہی تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 1993 تک صارفین کے پاس کوئی قابل استعمال ویب براؤزر موجود نہیں تھا۔ 1995 میں ہمارے پاس ایمیزون تھا، 1998 میں گوگل اور 2001 میں ویکیپیڈیا موجود تھا، اور اس وقت تک 513 ملین لوگ آن لائن ہو چکے تھے۔ اس رفتار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ نے کتنی تیزی سے کامیابی کی منازل طے کی، اور اب انٹرنیٹ اپنی اگلی جنریشن میں داخل ہونے کو تیار ہے، جسے میٹاورس کہا جاتا ہے۔ تاحال میٹاورس ابھی ایک تصویر سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن اس میٹاورس کی ورچوئل ورلڈ میں آپ ہیڈ سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھ پائیں گے اور اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے سکیں گے۔ انٹرنیٹ کے ارتقاء کا عمل اتنا برق رفتار تھا کہ یہ بہت سے نشیب و فراز جو اس دنیا نے دیکھے ان کا گواہ بن گیا۔ آج انٹرنیٹ اپنی ایک الگ دنیا رکھتا ہے۔ کلائن نے پہلا پیغام بھیجتے وقت یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 50 برس بعد یہ دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک، ٹویٹر، ایکس، واٹس ایپ اور انسٹاگرام جیسی ورچوئل ورلڈ سے متعارف ہوگی، جس کا استعمال دنیا کے سپر پاورز کے وزرائے اعلیٰ اور صدور بھی کیا کریں گے۔ انٹرنیٹ نے دنیا کی سیاست کو بھی یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی انٹرنیٹ کئی انقلاب اور بغاوتوں کا بھی گواہ ہے، اور کسی حد تک وجہ بھی۔ جس انٹرنیٹ کا استعمال ہوئے کلائن روک اسٹینفورڈ انسٹیٹیوٹ میں موجود کمپیوٹر پر لاگ ان کرنے کے لیے پریشان تھا، وہی انٹرنیٹ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ پوری دنیا صرف 135 سے 150 گرام کے موبائل میں قید کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے۔ آج دنیا کے 4 ارب 9 کروڑ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ آواز شعیب خالد۔